اور کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کیا ہیں، اگر آپ اس ایک حدیث پر غور کر لیں تو پتہ چلے گا ابو بکر کون ہے۔ ان کی ساری خوشیاں حضور کی خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی سوچوں اور فکروں کا محور حضور ہے۔ حضور کے چہرہ مبارک پہ حزن ہو، صدیق اکبر غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چہرہ پاک پہ خوشی ہو، صدیق اکبر کا دل کھل اٹھتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کو آپ کیا کہیں گے کہ دودھ حضور نوش فرما رہے ہیں، دل حضرت صدیق اکبر کا خوش ہو رہا ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہو، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کا عروج اور کمال ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے جو اب آپ کو سنا رہا ہوں، اور مسلم شریف میں بھی ہے، امام نسائی نے بھی اس کو فضائل الصحابہ میں نقل کی ہے۔ قدر الفاظ میں اختلاف ہے لیکن نفس مضمون ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم حجرہ پاک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور کے وصال پاک سے چند دن پہلے کی یہ بات ہے، جو آخری خطبہ حضور نے دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا اللہ کے قرب کو پسند کرے، اور اس بندے نے اللہ کے قرب کو پسند کر لیا۔ حضور کے یہ فرمانے کی دیر تھی کہ حضرت صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، یار غار رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا، ہم میں سب سے زیادہ رمز شناس نبوت ہیں تو صدیق اکبر ہے، کہ حضور کسی بندے کا ذکر نہیں کر رہے تھے، اپنا ذکر کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رونے لگے کہ حضور کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اور صحبت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے اور صحبت نے دیا ہے۔ یعنی ابو بکر نے اپنی صحبت سے اور اپنے مال سے میری خدمت کی اور سب سے زیادہ میری خدمت کی۔ اور پھر فرمایا لَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، یہ فضائل الصحابہ میں امام نسائی نے روایت نقل کی، اور مسلم شریف میں امام مسلم نے یہ الفاظ نقل کیے، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي۔ اور پھر فرمایا مسجد میں گھروں کے دروازے کھلتے تھے، فرمایا اور دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ اشارہ تھا آپ کی خلافت کی طرف، کیونکہ خلیفہ نے نماز بھی پڑھانی ہے تو ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھل سکتا ہے، یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں میرے آقا کریم نے زبان نبوت سے بیان فرمائی ہیں۔ میں نے اس گلشن میں سے چند ایک پھولوں کا گلدستہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ میری حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے آپ کو سناتا رہا، فرمان کس کا تھا؟ اللہ کے رسول کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی شانیں بیان کی، اور جب بھی کس صحابہ کے نام لے کے فضائل بیان کیے، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام لے کے فضیلت بیان کی۔ جب بھی حضور نے نام لے کے صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں تو ترتیب میں حضور نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کے ان کے فضائل گنوائے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سید الصحابہ ہیں، اس امت کے پہلے امام ہیں،
اور افضل الخلق بعد از انبیاء بالتحقیق ہے۔ آج بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے حدیثیں سنائی ہیں تو ایک اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ فضیلت اور افضلیت ان دونوں میں فرق ہے۔ کسی حدیث سے فضیلت ثابت ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس حدیث سے افضلیت بھی ثابت ہو سکے۔ عام آدمی جو ہے وہ نفس مضمون سنتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث علم حدیث میں کس مقام پر ہے۔ فضیلت ثابت کرنے کا معیار اور ہے، افضلیت ثابت کرنے کا معیار اور ہے۔ فضیلت حدیث ضعیف سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث ضعیف، خبر واحد، یہ فضیلت میں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن افضلیت وہ حدیث ضعیف سے نہیں ثابت کی جا سکتی۔ افضلیت کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، نص قطعی کی ضرورت ہے، اور اجماع کو یا دلیل قطعی کو حدیث ضعیف سے توڑا نہیں جا سکتا۔ خبر واحد سے دلیل قطعی کو توڑا نہیں جا سکتا۔ حدیث صحیح سے جو مضمون ثابت ہو اسے حدیث ضعیف سے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو عام آدمی کو تو یہ اصول نہیں پتا ہوتے، وہ صرف ایک حدیث سنتا ہے اور کہتا ہے جی اس حدیث میں یہ مضمون ہے، لہٰذا اس مضمون کے تحت میں کہتا ہوں حضرت صدیق اکبر افضل نہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں نبیوں کے خواب بھی وہی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، بعض لوگ کٹھے چل رہے ہیں، لباس پہنا ہوا ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض پنڈلیوں تک ہے، پر عمر بن خطاب نے قمیض پہنی ہے تو عمر کی قمیض زمین کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لباس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی جتنا لباس تھا اتنا وہ دین کو اپنائے ہوئے۔ تو اس حدیث میں سب سے لمبا لباس کس کا تھا؟ پھر فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ اب لوگ اس سے استدلال کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی سب سے زیادہ فضیلت حضرت فاروق اعظم کی ہونی چاہیے کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے لمبی قمیض عمر بن خطاب کی میں نے دیکھی۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے تواتر مانوی والی روایات کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اب یہ تو علماء جانتے ہیں نا کہ وہ جو تواتر مانوی والی روایات ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کے لیے اتنی کثرت کے ساتھ فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس پر ملت اسلامیہ کا اجماع، صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، تبع تابعین کا اس پر اجماع، ماہرین شریعت و دین کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اب اس اجماع کو اس خبر واحد سے توڑا نہیں جا سکتا۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ تو آج کل ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے کہ ہم ایک حدیث بیان کر کے اس کے نفس مضمون پر سارا زور لگا دیتے ہیں، جبکہ یہ تو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں بھی اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، خبر واحد ہے، یا تواتر ہے، تواتر کے ساتھ حدیث متواتر ہے۔ عام آدمی کو گھڑی ہوئی باتوں میں الجھا کر اکابرین امت کے عقیدے سے ہم دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں، بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے بعض لوگ تفریق کر کے بیان کر رہے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی، ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کے غلام۔ اسی لیے مولانا روم نے لکھا کہ بابت بر تو حقیقت منجلی، اے گرفتار ابو بکر و علی۔ اگر ان دونوں ہستیوں کو الگ الگ کر کے دیکھو گے تو پھر دین کو نہیں سمجھ سکتے، ان دونوں کو ملا کے دیکھو۔ مرکز محبت رسول اللہ ہے، مرکز محبت رسول اللہ ہے، اور جس سے محبت کی جائے گی حضور کی وجہ سے کی جائے گی۔ اہل بیت سے محبت ہے حضور کی وجہ سے، صحابہ سے محبت ہے حضور کی وجہ سے۔ مرکز محبت کون ہے؟ اللہ کے رسول۔
مرکز محبت حضور ہیں، اب جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ حضور کے قدموں میں آنے والے نالین ہمارے سر کا تاج ہے، ہم حضور کے نالین کو سر کا تاج بناتے ہیں۔ حضور کی ہر نسبت کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے، حضور کی ہر نسبت کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے صحابہ کو الگ، اہل بیت کو الگ رکھ کے یہ جو تقسیم کی جا رہی ہے، شریعت دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے۔ اہل بیت کس کے ہیں؟ حضور کے۔ اس لیے کبھی دل میں ان دونوں کے حوالے سے کوئی کمزور بات نہ آنے دیں۔ ان دونوں کا ادب فرض ہے، ان دونوں کی محبت فرض ہے۔ مولا علی بھی اور صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کے عقیدے کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت مجدد الف ثانی کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے آج چند احادیث بیان کی ہیں، اگرچہ اور بہت سارا ذخیرہ احادیث ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، لیکن میں نے چند ایک حدیثیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بھی نازل فرمائیں شان صدیق اکبر میں، اور زبان نبوت بھی شان صدیق اکبر کو بیان کرے، تو پھر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کو جو راستہ پسند ہے، جس پر وہ ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ ہے حضور کی نسبت کا ادب۔ خود حضور حیدر کرار نے کتنی احادیث میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی شیر خدا کی شان بیان کی ہے۔ کوئی حضرت صدیق اکبر کو راضی نہیں کر سکتا جب تک مولا علی کا غلام نہ بنے، اور کوئی حضرت مولا علی شیر خدا کو راضی نہیں کر سکتا جب تک حضرت صدیق اکبر کا غلام نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اور اسی کے اظہار کے لیے ہمارے یہاں اکثر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، نعرہ تحقیق